शाबाश रस्तो छोड़ छोड़ो शाबाश छोड़ता जा पीछे 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 हट जाओ शाबाश चलो चलो रस्तो छोड़ छोड़ रस्तो छोड़ो छोड़ो रस्तो छोड़ो हटो पीछे हटो पीछे हटो पीछे शाबाश रस्तो छोड़ छोड़ो खाली करो शाबाश शाबाश चलो भाई चलो शाबाश छोड़ो रास्ता छोड़ो रास्ता आगे 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 रास्ता छोड़ो खाना चाहिए अच्छा पीछे अच्छा पीछे वली की बारगाह में मुराद पूरी हो जाती है लेकिन हमें यकीन था हाजी वली मोहम्मद साहब को मुझे बाद नमाज असर बुलाया बुलाने के बाद अपने पास बिठाया कुर्सियां लगी थी नहीं कॉल करूंगा बिल्कुल कोई आदमी जो है वो इधर उधर जनाब हरकत नहीं करेगा आराम से बैठे आप से गुजारिश है जिस तरीके से हजरत का दीदार भी करें आप से गुजारिश है उसी तरह साथ में तोड़े अल्लाह के लिए सफेदा तोड़े आप थोड़ा छोड़ो यार मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो माहौल के अंदर आपसे गुजारिश है जी मेरी आपसे गुजारिश है देखिए हजरत का दीदार अगर आप तकलीफ देंगे तो गुनाह मिलेगा अगर दीदार करते रहेंगे तो अल्लाह सवाब अता फरमाएगा तो आप सुने तवज्जो करें एक बार पूरा मजमा बोले जी लगाकर या रसूल अल्लाह पूरा मजमा हाथ लगा के बोले या रसूल अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत दरबारे लाल शरीफ बुजुर्गाने दीन लाल शरीफ फैजान बाबा जी साहब लालवी नारे तकबीर नारे रिसालत मेरे दोस्तों और बुजुर्गों रास्ता छोड़कर रखे रास्ते को जनाबे वाला बिल्कुल खाली रखे आप हजरात पुरसकून तरीके के साथ रास्ता छोड़ रहे हंगामा नहीं करें हंगामा बिल्कुल नहीं करना है बिल्कुल आप हजरात हंगामा नहीं करेंगे आप हजरात से गुजारिश है अदब 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 को मलहूज रखें आप हजरात से गुजारिश है रास्ता दे दें अदब को मलहूज रखें अदब को मलहूज रखें रास्ता दे दें अदब को मलहूज रखें रास्ता दे दें अदब को मलहूज रखें रास्ता दे दें सभा बिल्कुल नहीं तोड़े सब बिल्कुल ना तोड़े बाद में आपको जगह मिलने वाली नहीं है सब बिल्कुल ना तोड़े बाद में आपको जगह मिलने वाली नहीं है
پھر بعد میں پرابلم ہو جائے گی. اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بابا جی کے واسطے تھوڑا صفا بناؤ خدا کے لیے. لوگوں صفا بناؤ خدا کے لیے، خدا کے لیے صاحب کے واسطے ہو جاؤ، خدا کے لیے، خدا کے لیے آپ پیچھے ہو جاؤ. یہ الطاف صاحب کیا کریں تھوڑا لوگوں میں چلتا یہ مائک. سب لوگوں سے اپیل ہے، سب لوگوں سے اپیل ہے کہ وہ آرام سے رہیں. ہم جنازے کی تیاری کر رہے ہیں. مہربانی کر کے اپنی صفحے بنائیں، مہربانی کر کے اپنی صفحے بنائیں اور یہ زبردستی مت کریں. آپ سب سے اپیل ہے بیٹھ جائیں. آپ سب سے اپیل ہے بیٹھ جائیں. سب سے اپیل ہے بیٹھ جائیں. اگر دیکھو آپ کو میاں الطاف صاحب قبلہ نے فرما دیا، اب بھی اگر آپ خاموشی سے نہیں بیٹھیں گے آپ بالکل ثواب حاصل نہیں کر پائیں گے. یہ بے ادبی ہوگی ہے، تو اگر بے ادبی ہوگی تو آپ کا آنا جانا بیکار ہو جائے گا. پھر ادب کو ملحوظ رکھو، ادب ضروری ہے. اتنے دور سے آئے، عقیدت میں آئے، پھول بھر کے آئے ہو، پھول بھر کے لے جانا چاہتے ہو اگر تو ادب سے رہو. اگر ادب نہیں کرو گے تو خدا کی عزت کی قسم پھر آپ فائدہ نہیں لے کر کے جا سکتے ہو. آپ صرف حضرت کے 2 اشعار سماعت کرو. جی حضرت مہربانی کر کے پیچھے ہو جاؤ. مہربانی کر کے تمام لوگوں سے اپیل ہے کہ وہ آرام سے بیٹھ جائیں. مہربانی کر کے بیٹھ جائیں. مہربانی کر کے اس طرح مت کریں. سب سے اپیل ہے، سب سے اپیل کرتے ہیں کہ بیٹھ جائیں. سب سے اپیل کرتے ہیں کہ بیٹھ جائیں. آپ حضرات سے جب میاں سرفراز صاحب کے جس مقصد کے واسطے تم سارا آئے ہیں، جس مقصد کے واسطے تم اتنا چل کے آئے ہیں، سارا کو جو ہے اللہ پاک کی رضا اور اس رب العالمین کا حکم کے مطابق اپنا پیر و مرشد کا جنازہ ادا کرنے کے واسطے. پھر جو کچھ شریعت کا ہے، جو کچھ جنازہ کا آداب ہے، وہ ساری چیز جڑی ہے نا تم اتنی محنت کر کے، اتنی محبت کر کے، اتنا کچھ کر کے آئے ہیں. جو کوئی تم نے علماء چکے گا اسی کے مطابق تم کریں گا. وہ لوگ جگہ تڑا مسجد شریف کے بیچ وہ اسی جگہ کے بیچ صاف کریں گا. جنہوں لوگ ختم بندی تڑا ختم شریف کا کوٹھیاں کے بیچ وہ اسی جگہ کریں. جنہوں صاحبان کے بیچ وہ سونے لگا ہوا انہوں نے اسی جگہ کے بیچ صاف کر لینی چاہیے. اس جگہ کے بیچ بھی تم نے پیڑ کری ہوئی ہے تھڑا کے اوپر وہ کر لیں. مسجد شریف کا پرلی بکھی بھی کر لیں. یہ لوگ جنہوں برانڈا کے نام تم بھی کر لیں. وہ جنہوں اپنا برانڈا کا نام کھڑے میں بلند کے بیچ کھڑا میں تم اگر جنازہ کے واسطے ہیں تو پھر جو کوئی ہم تم مطلب لگا ہوا کہ صاف کرو. ہاں فوٹوگرافی واسطے ہیں اور دوسری گل ہے اس واسطے یہ ہے کہ تم جو ایک کھڑا ہے میرا سامنے نہیں وہ جیسے راتوں ڈبو چاہے ہو تم پیچھے ہو صاف بناؤ سیدھی طرح. جو تو شریعت کا لگے گی وہ گل کرو تاکہ ہم پھر جنازہ ادا کر سکیں. اور اس کو پکڑنا یہ کیا بولا آپ حضرات درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اب 4 جملے امام صاحب فرمائیں گے. حضرات میری سب سے اپیل ہے کہ تم اس طرح شور نہ کرو. تم خدا کے ولی کے جنازہ کے بیچ حاضر ہوا ہیں اور میں وہ گزارش کروں کہ لوگ ادب صاف کرنے لگا. امام کے آگے نماز نہیں ہوتا ہے وہ فوراً پیچھے مسجد کی طرف چلے گئے. امام کے آگے جو لوگ ہوئے گا ان کی نماز نہیں ہوتا ہے. جو آگے صاف کرنے لگا وہ آگے صاف نہ کرو.
وہ پیچھے موڑاؤ سارا، مسجد کی طرف چلے جاؤ، ان پارکوں میں چلے جاؤ، جتنے اور چلے جاؤ، لیکن امام کے پیچھے رہے کی کوشش کرو. امام اس جگہ ہوگا اور اس کے پیچھے رہے ان کی کوشش کرو. جو لوگ امام کے آگے ہوئیں گے ان کی نماز جنازہ نہیں ہوتا ہے. دوسری عرض میری جو اس طرح نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا ان للہ عبادا، اللہ تعالیٰ کا کچھ بندہ ہے وہ قیامت کے دن نور کے ممبر کے اوپر بیٹھا ہوا ان کا یغبطہم الانبیاء والشہداء، انبیاء اور شہداء ان کا مرتبہ نے دیکھ کے رشک کرے گا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کے نام محبت کی ہے، سچی اخلاص آئی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی. پھر آپ نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار اللہ کا جو ولی ہے انہوں نے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے. اللہ کا ولی کی موت نہیں ہے، موت و جسر یوسل الحبیب علی الحبیب. موت الموت جسر یوسل الحبیب علی الحبیب. جو دنیا میں اپنا رب کے نام دوستی لا کے رکھے، اپنا رب کے نام محبت کرے، اللہ تبارک و تعالی نبی فرمائیں کہ جو ایک پورا موت جو دوست میں ملا چھڑے، دوست میں ملا چھڑے، اور دوست جس میں دوست میں ملے تو اس کی بڑی تقریب ہے. حضرت کا کتنی بڑی تقریب ہے. ایک خدا کو ولی الموت جسر یوسل الحبیب علی الحبیب کے تحت اپنا رب کے نام ملنے جا رہے ہیں. آج یہ دیکھو کتنے جشن ہے. ساری مخلوق جڑی ہے وہ حدیث سے پڑھا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین نے فرمایا اے جبریل زمین کا فلانا حصہ پر جو بندہ ہے وہ منت پیارا ہے، اے جبریل اس کے نام محبت کر. جبریل امین اس کے نام محبت کرے. پھر جبریل امین نے حکم ہوا ساری آسمان کی مخلوق نے کو کہ اس کے نام محبت کریں جو اللہ میں پیار ہے. آسمان کی ساری مخلوق جڑی ہے وہ اس کے نام محبت کرے. آپ نے ارشاد فرمایا پھر جو حکم زمین کی طرف ہوتے ہے تو زمین کو دفنائی جتنی مخلوق ہے وہ اللہ کا اس بندہ کا نام محبت کرے. اور محبت کی نشانی جڑی ہے وہ آج جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا کا ولی کی کہ اللہ کے نام محبت تھی، اللہ نے اس کے نام محبت تھی. یہ جشن جمع غفیر جو ہے یہ اتنا بڑا جشن جو ہے یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ ساری کائنات جڑی ہے وہ اس ولی اللہ کے نام محبت کرے. ان تم میری گزارش ہے تم سب نے کہ تم اپنا مرشد، اپنا پیارا پیر، اپنا پیارا دربار ڈاروی بابا جی صاحب ڈاروی رحمت اللہ علیہ کے دربار کے پر آئے ہوئے ہیں اور اس پیاری ہفتی کا نماز جنازہ میں آئے ہوئے جس نے بابا جی صاحب نے بہت بڑا پیار کیا اور آپ نے بہت مبارک بھی اتنا چوسائی. اس ہستی کا جنازہ بھی چاہے ہوئے. میرا یقین ہے وہ کہ جو آدمی مرد عورت آج اس خطہ کے بچ آخر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا سب گناہ معاف کر چھڑے گا. اس دن کا صدقہ میں اس ولی کا صدقہ میں اللہ اس کی ساری مصیبتوں میں دور کر چھڑے، اللہ اس کی ساری تکلیفوں میں بیماریوں میں دور کر چھڑے. خبروں کے نہ اعتماد کے نہ شور کرنے کے بغیر ایک دوسرے نے تکا تکی دینے کے بغیر تم اطمینان کے نام صاف کرو. سارا جت صاف کرو. نماز جنازہ ادا ہوا کی صاف کرو. مسجد کے بیچ بھی صاف کرو، تو اسے ٹینٹ کا لگا اس کے بیچ بھی صاف کرو، تو پارک جڑی ان کے بیچ بھی صاف کرو. لیکن امام کو پیچھے کر لو، امام کے آگے اپنی صاف نہیں کر لو. سب آپ بات کر رہے ہیں فوراً مائک کو آگے لے جانے دو، مائک کو آگے لے جانے دو، مائک کو آگے لے جانے دو، مائک کو آگے لے کے کون سے چھوڑنا وہ مائک اس کو بچے رہے وہ مائک صاف کریں. ایک منٹ آپ حضرات سے گزارش ہے جو اوپر کھڑے وہ کھڑے نا فوٹوگرافی بند کریں. آپ حضرات اور سب فوراً سیدھی کریں. اور بھائی اتنا بڑا جمع کثیر ہے اور سفید سیدھی ہوگی تب جا کر کے نماز جنازہ ہو جائے گی. آپ سے گزارش ہے برائے مہربانی سفید سیدھی کر لو فوراً.
کیا کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ایک بار پورا مجمع مل کر کلمہ شریف یاد کرے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات آج جموں کشمیر نہیں بلکہ ہند و پاک اور مختلف ممالک تک اس وقت حضرت بابا پیر طریقت رہبر شریعت عارف باللہ حضرت بابا جی لاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندہ کرامت، جن کے جنازے میں آپ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں شریک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے روحانی فیض سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ میں صرف یہ بات کہوں گا کہ خوش نصیب تھے وہ لوگ کہ جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانہ حیات کو پایا اور آپ کے صحابہ کے زمانے کو پایا، پیارے پیر روشن ضمیر بڑے پیر صاحب کا زمانہ پایا، آپ کے جنازے میں شرکت کی اور غریب نماز کا زمانہ پایا، مجدد ارشد ثانی کا زمانہ پایا۔ اے آج بابا نگری میں آنے والوں، تاریخ آپ پر فخر کرے گی۔ جس طرح پیارے پیر کے جنازے میں آنے والوں پر لوگ فخر کر رہے ہیں، اسی طرح آپ پر فخر کریں گے کہ آپ نے حضرت بابا صاحب کے جنازے میں شرکت کی ہے۔ اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں، اگر گناہوں کے انبار لے کر آئے ہیں، آج مرد کلندر اس ولی کامل کے جنازے سے جائیں گے تو فرشتے کہیں گے یہ وہ لوگ جا رہے ہیں جن کو اللہ نے اس ولی کے صدقے میں بخش دیا ہے۔ اور میں جہاں تک بھی میری آواز پہنچ رہی ہے، میں تمام حضرات سے گزارش کروں گا، سڑک پر، چھت پر، کمرے میں، جہاں بھی آپ کو جگہ مل رہی ہے، آپ وہاں کھڑے ہو جائیں۔ انشاءاللہ آپ کا کھڑا ہونا جنازے میں انشاءاللہ آپ کو جنازے کا ثواب ملے گا۔ اور ایک بات میں ضرور آپ سے عرض کروں گا کہ آپ نے ادب جس طرح بابا صاحب کی ظاہری حیات میں رکھا، ابھی حضرت کا جنازہ آیا، آپ لوگوں نے سب کچھ بھول گیا، سب کچھ آپ نے چھوڑ دیا۔ اللہ کا واسطہ جنازے کے بعد بھی آپ کو میری طرف سے یہ ایک پیغام ہے کہ آپ نے جنازے کا ادب مرعوب رکھنا ہے۔ ذرا سی بھی بے ادبی ہو گئی ہمارا سفر بیکار ہو جائے گا۔ اللہ پاک بابا صاحب کا فیض جاری اور ساری فرمائے، بابا صاحب کے صاحبزادگان کی عمر میں بے پناہ برکت فرمائے۔ بابا صاحب کا جو مشن تھا اللہ اس کو جاری اور ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں جتنے روحانی جسمانی بیمار ہیں، اللہ حضرت بابا جی کے صدقے میں اللہ شفا عطا فرمائے، کورونا وائرس کی وبا کو ختم فرمائے، پوری دنیا میں امن اور سکون عطا فرمائے۔ اور حضرت قبلہ سید اشارت صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ آمنت باللہ وصدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، میں یہاں کوئی وضاحت کرنے نہیں آیا ہوں بلکہ مختصراً چند چیزیں جو تمہیدی ہیں آپ کے سامنے رکھنے آیا ہوں۔ میں کہتا ہوں آج زندگی میں آپ کا موقع اللہ نے اتنا عظیم تر بنا دیا ہے۔ آج آپ کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک ساتھ اتنی قیمتی ہے کہ یہ ساری زندگی میں باری ہو جائے گی۔ آج آپ کا یہاں آنا خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ ایک ولیہ کی نماز جنازہ میں لاکھوں لوگ شامل تھے، لیکن اسی محفل کے اندر ایک ایسا آدمی تھا جو کفن چھوڑ بھی رہتا تھا، اور وہ ہمیشہ اس کا دستور عمل یہ تھا کہ وہ جہاں جاتا قبروں پہ نشان لگا دیتا اور رات کے سمے قبرستان کی اس قبر کو کھود کر کفن کو اتار کے بازار میں بیچ دیتا تھا۔ لیکن حسب معمول آج بھی اس ولیہ کاملہ کی بارگاہ میں جب وہ پہنچا، اس کی قبر اور تختہ ہٹانے کے بعد اندر ہاتھ ڈالا، آگے سے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کہا، بات کیا بات ہے، تجھے حیا نہیں آئی کہ ایک جنتی دوسرے جنتی کا کفن چوری کر رہا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، وہ روز کر کہنے لگا، مائی صاحبہ ساری زندگی چوری کرتے گزر گئی، ساری زندگی گناہ کرتے گزر گئی، آج
ذریعہ ہے اور یہ جنازہ بخشش اور مغفرت کی فاتح ہے. 2 منٹ سید واری صاحب قبلہ ہے, اس کے بعد مولانا عبد الخالق صاحب ہیں, مفتی ظاہر صاحب ہیں, مفتی سید بشار صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج یہاں پر کوئی خطابت کا یا تقریر کا لوہا منوانے کا وقت نہیں ہے. 2 منٹ تمامی علماء تشریف فرما ہے اور سید بشارت صاحب میرے سروں کے ساتھ. ان کا حکم میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے کشمیر 2-4 دن کے بعد آنا تھا. والد صاحب میرے کل ہی بات کر رہے تھے کہ بیٹا حالات اتنے نازک تھے کہ ہم نہیں جا پائیں گے, اور خدا کی قسم انہی باتوں میں ہم لگے ہوئے تھے حضرت کہ رات کو ایسا سسٹم بنا کہ حضرت نے کہا کل دا پرسوں نہیں اس انہیں پاور جو ہونے کہ 15 اگست والے تہاڑے بھی اپنے پاس بلا رہے ہیں. وقت تقریر میں نہیں ہے, بس میاں صاحب نے طرفوں کیا تو لاسٹ شیر میں طرفوں سننے گا. میاں صاحب فرما رہے روحانی یاد کہ میں ہو یار حوالے رب دے تمہیں چار گنا اس دن مبارک ہو سی جس دن مولانا عبد الخالق صاحب 2 منٹ کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ وبرکاتہ. آپ تمام حضرات اور ہم سب اپنی قسمت پر جتنا بھی ناز کریں کم ہے, اس لیے کہ اس ماحول میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ولی کامل کے جنازے میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی. اور ہمارا تو عقیدہ وہ ہے, اگر تو امیر خسرو کا نام کس نے نہیں سنا, دہلی کی گلی میں ایک اللہ کے ولی مظلوم ولی کا انتقال ہو گیا اور اعلان ہوا کہ جو اس ولی کے نماز جنازہ میں شامل ہوگا اس کو بخش دیا جائے گا. جو اس کے نماز جنازہ میں شامل ہوگا اس کی مغفرت کر دی جائے گی. پوری دہلی میں اعلان ہوا, سب کے سب لوگ جمع ہو گئے, ولی کامل کے جنازے میں شرکت کے لیے سب اکٹھے ہو گئے. حضرت امیر خسرو کہیں گئے ہوئے تھے, حضرت نظام الدین اولیاء کے چہتے مرید تھے. توجہ فرمائیں, حضرت امیر خسرو واپس آتے ہوئے دیر ہو گئی. حضرت نظام الدین اولیاء آپ کا انتظار فرما رہے ہیں. اتنے میں دہلی میں اعلان تھا ولی کامل کے جنازے میں جو شرکت کرے گا اس کی مغفرت کر دی جائے گی, اس پر جنت واجب ہو جائے گی, اس کو بخش دیا جائے گا. میرے دوستوں بزرگوں, جب جنازہ ولی کامل کا آیا, حضرت امیر خسرو نے دیکھا جنازہ آ رہا ہے. حضرت امیر خسرو جنازے کو دیکھ کر گلی میں چھپ جاتے ہیں. جب چھپ کے جنازہ نکل گیا, بعد میں امیر خسرو جب آئے, حضرت نظام الدین اولیاء نے پوچھا تم جنازے میں شامل ہوئے؟ حضرت امیر خسرو نے کہا نہیں, میں تو جنازے کو دیکھ کے چھپ گیا تھا. فرمایا جنازے کو دیکھ کے کیوں چھپ گئے؟ جب یہ اعلان ہوا تھا کہ جنازے میں شامل ہونے والا جو ہے اس پہ جنت واجب ہو جائے گی, امیر خسرو نے جواب دیا تھا مجھے جنت حاصل کرنے کے لیے جب دہلی میں نظام الدین موجود ہے تو مجھے کسی کے جنازے میں شامل ہو کر جنت کی خواہش کیوں رکھوں میں. تو حضرت گرامی, میں میاں صاحب کے شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات, آج ہم ریاست جموں و کشمیر کے روحانی
علمی شخصیت میں نہیں بلکہ پورے طرح شریعت کی عظیم شخصیت. آج ان کے نام سے صرف لاکھ شریف کی دستی پر بھی اتنا مجموعہ کھڑا نہیں ہے، بلکہ دربار عالیہ کالنی شریف سے لے کر موڑا شریف سے لے کر پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں سے سلسلہ نقشبندیہ کے شیوع موجود ہیں وہاں پر حضرت بابا صاحب کے لیے کلمہ طیبہ کا ذکر جاری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہم سب کے پیر و مرشد شیخ اعظم حضرت بابا میاں بشیر احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جنازہ کے اندر شریک ہونے کا موقع عطا فرمایا. اور یقیناً علماء کرام فرماتے ہیں بلکہ صوفیہ نظام میں یہاں تک لکھا ہے کہ جو شیخ کے دل کے ساتھ کسی ولی کامل کے جنازے کے لیے چلا لیکن وہ پہنچا نہیں، جنازہ پہلے ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مقابلے سے معاف فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. ایک صاحب سجادہ حضرت میاں الطاف احمد صاحب کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، ان کا سایہ اور روحانیت ہم سب کے سر کا دراز فرمائے. اور ایک پہلے مفتی رحیم صاحب اور پھر اس کے بعد مولانا قاسم صاحب پھر خطیب رضوی صاحب پھر سبوت صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گال جو چلیں کا جانتی کے پیچھے گھومنا بہت محال ہے، خوش رکھنا نال خوشیاں دے فلاغما والی قد نحال ہے. دراصل مرشد گرامی پیر طریقت حضرت اللہ بابا میاں بشیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ہم سارا حاضر ہیں. اپنا اپنا خلاج حقیقت ہم پیش کرا اور اشراق نوری کا طور پر وہ پیغام ہم حاصل کرنا چاہتے تاکہ خداوند قدوس اس عظیم شخصیت کا کرتانا اس کے نابے ہمارے خودی کرم فرمائے اور ہمارا سینہ ہم مدد کرے. ماضی کی مسئلہ میری زندگی نال وابستہ ہیں. ان یادوں میں ایک لمحی داستان ہے، لیکن اس طرح وہ حال اللہ بیان کرے وہ جو کنٹیکٹ میں بیان کرتے رہے تو شاید زندگی والا نام بیان کرتے رہے. اس وقت ماضی مسائل داستان چھوڑنے کے بجائے اتنی گھنٹوں کہ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. السلام ماشاء اللہ مولانا کافی سب دن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات، آج یہ شخصیت روحانیت کے تاجدار کی نماز جنازے میں ہم لوگ حاضر ہیں. یقین مانیے حضرت میاں بشیر صاحب کی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کسی محتاج سے تعارف نہیں ہے. ان کا پیغام پوری دنیا پر برس رہا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ جتنے بھی حضرات یہاں پر آئے ہیں، ابھی آپ نے ہمارے مقتدر علماء کرام سے سنا ہے، لیکن بات اتنی سی ہے کہ ہم یہاں پر جو نماز جنازہ میں حاضر ہیں آپ سے اتنی سی گزارش کریں گے کہ آپ جتنا بھی ہو سکے ادب کو ملحوظ خاطر رکھیں اور دل کے اندر یہ نیت رکھیں کہ ہم جس ہستی کی نماز جنازہ میں حاضر ہیں وہ جس طریقے سے ہمیں اپنی ظاہری حالات میں دیکھ رہے تھے، آج بھی وہ روحانی طور پر ہمیں دیکھ رہے ہیں. ہم جب گھر سے آئے یہاں تک، یہاں سے جانے کے بعد گھروں میں جائیں گے تب تک وہ ہمیں دیکھتے رہیں گے. حضرت میاں بشیر کا رحمۃ اللہ تعالیٰ کسی عام شخصیت کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ شخصیت کا نام ہے کہ جہاں پر کوئی غم علم ہے، پریشانی میں اپنے گھر کے اندر بھی ہوتا تھا اور ان کو یاد کرتا تھا تو حضرت اس کی تصویری فرمایا کرتے تھے اور روحانیت کے طور پر اس کے گھر میں پہنچ کر کے اس کی پریشانی اور اس کے غم کو دور فرمایا کرتے تھے. آپ سے یہی گزارش ہے، اس خانقاہ ناز شریف کا دربار اور دربار ناز شریف کا فیضان یہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا. لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ جتنا ہو سکے حضرت شبرائے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے دربار کا عدد ملحوظ ساتھی رکھیں. کسی نے بہت خوب کہا تھا کہ اکرم فکر مجھ کو رویا کریں گے شاموں کا نام لے کر. السلام علیکم. سبحان اللہ. مولانا قاسم صاحب کو بیٹھے کہ میں